عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادعوني أستجب لكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے دوستو، ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی اور بڑی سعادت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت ساری خیریں ایک وقت میں عطا فرمائی ہیں۔ جمعۃ المبارک کا دن یہ ایک خیر ہے، اور پھر جمعے کے دن عصر کے بعد کی جو گھڑیاں ہیں وہ قبولیت کی گھڑیاں ہوتی ہیں۔ ہمارے اکابرین کا یہ معمول تھا کہ یہ وقت وہ ذکر میں، عبادت میں، تلاوت میں، دعا میں، مسجد میں گزارتے تھے۔ تو اللہ نے دوسری خیر ہمیں یہ عطا فرمائی کہ آج اپنے فضل سے، کرم سے ہمیں بھی اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور اگلی خیر اللہ نے ہمیں یہ نصیب فرمائی کہ اس وقت بہت سارے نیک لوگ، حفاظ، قراء، علماء، اللہ کے نیک بندے یہاں موجود ہیں، تو ان کی موجودگی میں اللہ نے ہمیں یہاں ان کے پاس بیٹھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ اور اگلی خیر یہ کہ اللہ نے ہمیں دین کی نسبت سے ہمیں اپنے گھر میں جمع ہونے کی توفیق دی ہے۔ دیکھیں، نسبت کے بدلنے سے چیز کا مرتبہ اور مقام بدل جاتا ہے۔ نسبت کے بدلنے سے چیز کا مرتبہ اور مقام بدل جاتا ہے۔ اگر ایک اینٹ کی نسبت بیت الخلاء میں کر دی جائے تو لوگ ننگا پاؤں رکھنا وہاں گوارا نہیں کرتے، اور اگر اسی اینٹ کی نسبت مسجد کے ساتھ ہو جائے تو لوگ وہاں پر جوتا پہننا گوارا نہیں کرتے، بلکہ اپنی پیشانی ٹیکتے ہیں۔ وہاں پر اس اینٹ کے اوپر لوگ سجدہ کرتے ہیں۔ تو نسبت نے مقام اور مرتبے کو بلند کر دیا۔ تو اسی طرح ہم جب یہاں جمع ہوئے ہیں تو اللہ کے ذکر کی نسبت سے، دین کی نسبت سے، تو اس نسبت نے ہمارے اس آنے کو اللہ کے ہاں بہت بڑا کر دیا ہے۔ تو یہ جو نسبت ہے، اس نسبت کی وجہ سے جب لوگ جمع ہوتے ہیں نا، تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایسی اجتماع کو اور ایسی مجالس کو اللہ کے فرشتے ہیں جو زمین پر ہر وقت پھرتے رہتے ہیں، اور وہ ایسی مجلسوں کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ چنانچہ جہاں کہیں ایسی مجلس نظر آتی ہے تو وہ فرشتہ دوسرے فرشتوں کو اعلان کرتا ہے کہ تمہارا مقصود ادھر ہے۔ وہ فرشتے جمع ہو جاتے ہیں، اس مجلس کو آ کے گھیر لیتے ہیں، اس کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، اور ان کا تانتا بند جاتا ہے تو ان کی وہ لائن اوپر آسمانوں تک پہنچ جاتی ہے، اور وہ اس مجلس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ ایک لمبی حدیث ہے یہ، جس میں یہ ساری بات نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ اس میں مانگی جانے والی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، اور سب کے لیے اللہ جنت لکھ دیتے ہیں، اور جہنم سے اللہ تعالیٰ سب کو بری فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ کتنا بڑا کرم ہے، کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج کے دن میں ہمیں اتنی ساری خیریں اور برکتیں اور بھلائیاں ہمیں نصیب فرمائی ہیں۔ تو یہ وقت بڑا قیمتی ہے۔ تو اصلاً ہم نے اس وقت کو دعا میں گزارنا ہے۔ تو دعا سے پہلے دو چیزیں جو اہم ہیں وہ ہم کرتے ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ زندگی میں انسان کو اللہ کی بارگاہ میں بار بار توبہ کرتے رہنا چاہیے۔
اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار رہنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہاں پر انسان توبہ کرتا ہے تو فوراً توبہ قبول ہو جاتی ہے، اور بعض مجلسیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں توبہ کی جاتی ہے فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ بعض اللہ کے مقبول اور پیارے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی موجودگی میں توبہ کی جاتی ہے تو وہ فوراً توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ اس بات کا اشارہ ہمیں قرآن مجید کی آیت مبارکہ سے مل رہا ہے۔ اگر اللہ سے ہی معافی مانگنی ہے تو اللہ تعالیٰ سے تو ہر جگہ معافی مانگی جا سکتی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے معافی مانگنے والوں کو اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ دکھایا کہ وہاں آؤ اور وہاں آ کے معافی مانگو، اور میرے نبی بھی تمہارے لیے استغفار کریں گے تو ہم پھر تمہیں معاف کر دیں گے۔ بھئی معاف ہی کرنا ہے نا تو گھر بیٹھ کے توبہ کرے معاف کر دے؟ فرمایا نہیں، والذین اذا فعلوا فاحشہ او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، تو ذکر کو اور استغفار کو اکٹھا کیا۔ دوسری جگہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر محبوب وہ آپ کے پاس آ جائیں، کون آ جائیں؟ جنہوں نے گناہوں کے ذریعے سے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا ہے، تو فاستغفر اللہ، اور وہ اللہ سے بخشش طلب کریں، واستغفر لهم الرسول، اور اللہ کے رسول بھی ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب کریں، تو پھر کیا ہوگا؟ لوجد اللہ توابا الرحیما، تو وہ اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحمت برسانے والا پائیں گے۔ تو اب ہم اس زمانے میں پیدا ہوئے کہ ہم نبی علیہ السلام کی صحبت میں تو نہیں جا سکے، ہم اس زمانے میں پیدا ہوئے تو بھائی اگر کسی کو کوئی چیز لینی ہو تو اصل جب چلا جائے تو پھر اس کے وارثوں سے وہ چیز لی جاتی ہے۔ جو معاملات، جو باتیں نبی علیہ السلام کی زندگی میں صحابہ نبی علیہ السلام سے رجوع کرتے تھے، آپ کے دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد پھر وہی چیزوں کا مطالبہ وہ ابو بکر سے جا کے وہ کرتے تھے، ان کی خدمت میں جایا کرتے تھے۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دنیا سے جانے کے بعد وہی معاملات پھر عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آنے لگ گئے، تو وارثوں کے پاس یہ معاملہ ہوتا ہے۔ تو اسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ آج اس مجلس میں بہت سارے علماء موجود ہیں، تو ان کی موجودگی میں آج ہم سب اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں گے، اور توبہ والا عمل اتنا اللہ کو پیارا ہے، اتنا پسندیدہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا التائب حبیب اللہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ تو جب نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے، تو ہمارے تو اللہ کے ساتھ دوستی میں کوئی پھر شک نہ رہا۔ تو اس لیے ہم سب اللہ کی بارگاہ میں تہ دل سے، اخلاص کے ساتھ، سچے دل سے ہم اپنے اللہ سے توبہ کریں گے۔ توبہ کی 3 شرطیں ہیں، ان کو ذرا دل میں جگہ دے دیجئے۔ توبہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ گزشتہ زندگی میں جو اب تک ہم نے گناہ کیے ہیں ان پر ہم نادم اور شرمسار ہو جائیں کہ اللہ میں نے جو زندگی گزاری ہے جس طرح آپ چاہتے تھے یا آپ کے نبی علیہ السلام کے فرمان ہے، میں اس کے مطابق زندگی نہیں گزار سکا، میں شرمسار ہوں۔ تو پچھلی زندگی پر شرمسار ہونا یہ ایک شرط ہے۔ دوسرا توبہ کی شرط یہ ہے کہ اب تک جو ہم نے اللہ کے حقوق چھوڑے ہیں یا اللہ کے بندوں کے حقوق کو ہم نے پامال کیا ہے، ان کو ادا کرنے کی ہم نیت کریں۔ نمازیں چھوڑی ہیں تو ان کو ادا کرنے کی نیت کر لیں، اور جن کی نمازیں قضا ہو گئی ہیں ان کے لیے تو معاملہ ہی بہت آسان ہے۔ کیسے؟ علماء نے لکھا ہے کہ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پڑھ لے، اور اس میں سنتیں اور نفلیں نہیں ہوتی ہیں، صرف فرضوں کی قضا کرنی ہوتی ہے۔ 4 رکعت ظہر کی پڑھی تو اس کے بعد آپ سنتیں پڑھ کے 4 رکعت ظہر کی قضا پڑھ لیں۔
تو یوں جو ہے وہ قضائے عمری ساتھ ساتھ ہوتی جائے گی اور آپ کے جو ہے وہ ذمہ داری ادا ہو جائے گی۔ اور اگر کسی بندے کا آپ نے قرض دینا ہے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس کو ادا کر دیں، اور وسعت نہیں ہے تو پھر دوسرا کریں کہ جا کے اس سے معاف کروا لیں، یا کم از کم اس کو ادا کرنے کی نیت کر لیں۔ جو بندہ قرض ادا کرنے کی نیت کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد فرماتے ہیں اور ادائیگی کی کوئی نہ کوئی صورت پیدا فرما دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام نے دعا سکھائی، فرمایا اے معاذ، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرمایا اے معاذ، میں تمہیں ایک ایسی دعا سکھاتا ہوں کہ اگر تیرے اوپر احد پہاڑ کے برابر بھی قرضہ ہوگا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ادا کر دیں گے۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو ایسی ایسی پیاری دعائیں سکھائی ہیں، تو اس دعا کا اہتمام کریں، انشاءاللہ قرضے ادا ہو جائیں گے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ کبھی گناہ نہ کرنے کا دل میں عزم اور ارادہ کرے۔ تو یہ تین باتیں جو کر لے گا، ابھی اسی وقت جب وہ نیت کرے گا، توبہ کے کلمات پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور اس کو اللہ اپنے دوستوں میں شامل فرما لیں گے۔ سارے دوست تیار ہیں بھائی؟ ایک واقعہ عرض کر کے پھر انشاءاللہ یہ عاجز توبہ کی کلمات پڑھاتا ہے۔ ایک دفعہ کسی مسجد میں کسی مولانا صاحب کا بیان تھا، تو باہر دوستوں نے لوگوں کو دعوت دینا شروع کی کہ بھائی اندر مسجد میں مولانا صاحب کا بیان ہے تو آپ آئیں۔ کرتے کرتے مسجد کے قریب میں ایک ورک شاپ کی دکان تھی، تو ایک ساتھی اس کے پاس چلا گیا کہ یار کبھی تم مسجد میں نہیں آئے تو چلو آج میرے کہنے پہ مسجد میں آ جاؤ، بیان سن لو۔ اس نے اس کا دل رکھنے کے لیے کہا کہ چلو ٹھیک ہے میں آ جاتا ہوں۔ وہ مسجد میں آ گیا، مولانا صاحب نے توبہ کے عنوان پر بیان کیا۔ تو جب بیان اس نے سن لیا تو مولانا نے کہا کہ بھائی زندگی کا تو پتہ نہیں ہے، سارے اللہ سے توبہ کر لو۔ تو سب نے کہا ہم توبہ کے لیے تیار ہیں، لیکن نہ جانے اس نے کس خلوص سے کہا۔ اس نے کہا میری توبہ ہے، میں آئندہ اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ پتہ نہیں کیا قبولیت کا وقت تھا، اس نے توبہ کی اور اس نے سوچا کہ جب میں نے توبہ کر ہی لی ہے تو پھر میں آج سے ہی نماز شروع کرتا ہوں۔ تو اس نے عصر کی نماز کا طریقہ پوچھا، نماز پڑھنا شروع کی۔ تو آخری جب سجدے میں اس نے سر رکھا تو وہ اٹھا نہیں۔ تو لوگ جو ہے وہ انتظار میں کہ شاید اتنے عرصے کے بعد آیا ہے مسجد میں تو دل میں ندامت ہے، شرمندگی ہے، اللہ کو منا رہا ہے، تو اس وجہ سے سجدے میں پڑا ہوا ہے۔ کرتے کرتے مغرب کی آذان ہو گئی، اقامت ہوئی، نماز کھڑی ہو گئی، لیکن وہ سجدے میں پڑا ہوا ہے۔ اب ایک ساتھی آگے بڑھا، اس نے اس کو ہلایا، بھائی نماز کھڑی ہو گئی ہے، نماز پڑھ لو۔ جب دیکھا تو وہ اللہ کو پیارا ہو چکا تھا۔ آپ اندازہ لگائیں، ایسی موت عام لوگوں کو نہیں آتی ہے، ایسی موت اولیاء کو آتی ہے، اللہ کے پیاروں کو آتی ہے، وضو کی حالت میں، نماز کی حالت میں، سجدے میں، مسجد میں، اور ابھی اس نے توبہ کی ہے تو اللہ نے اس کو گناہوں سے پاک صاف کر کے اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا۔ تو میرے دوستو ہمیں بھی پتہ نہیں ہے ہماری زندگی کی کب تک مہلت ہے۔ آج خوش قسمتی سے نیک لوگوں کی مجلس میں آ بیٹھے ہیں تو اس کو غنیمت جان کے ہم سب توبہ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تیار ہیں بھائی سب دوست؟ تو بہت سارے دوست جو ہے وہ پہلے سے سلسلے میں انہوں نے اپنا تعلق جوڑا ہوا ہے اللہ کی محبت کو سیکھنے کے لیے، نبی علیہ السلام کی اطاعت کو پر چلنے کے لیے اور نیکی پر زندگی گزارنے کے لیے انہوں نے پہلے سے بیعت کا تعلق بنایا ہوا ہے۔ صبح کے بیان میں ہم نے بیعت کے مقاصد اور یہ سب کچھ بیان کیا تھا کہ اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری والی زندگی گزاریں۔ تو ہمارے مشائخ کے پاس یہ نعمت ہوتی ہے کہ وہ انسان کو کچھ اوراد و وظائف ایسے بتاتے ہیں جس سے انسان اللہ کا نیک بندہ بننا شروع ہو جاتا ہے، نیکی کی طرف، عبادت کی طرف اس کی طبیعت مائل ہونے شروع ہو جاتی ہے۔ تو جو دوست پہلے سے بیعت ہیں تو وہ اپنی بیعت کو تازہ فرما لیں، اور جو اب اس نیت سے تشریف لائے ہیں سلسلے میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو وہ بھی نیت فرما لیں، اور جو پہلے سے کسی اور اللہ والے سے بیعت ہیں اور اس وقت جو ہے وہ توبہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ فقط توبہ کی نیت کریں، اور جن کا پہلے کسی اللہ والے سے تعلق تھا پھر وہ دنیا سے پردہ فرما گئے تو اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی سلسلے میں جڑ جائیں
وہ ارادہ رکھتے ہیں تو وہ بھی اس سلسلے میں شامل ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال اگر کوئی بیعت نہ ہونا چاہے تو وہ توبہ اور برکت کی نیت کرے، اور جو بیعت ہونا چاہیں وہ توبہ اور برکت کی نیت کے ساتھ ساتھ سلسلے میں شامل ہونے کی بھی نیت فرما لیں گے۔ تو نبی علیہ السلام کی سنت طیبہ یہ تھی کہ جب آپ لوگوں کو بیعت فرماتے تھے تو ان زیادہ لوگ ہونے کی وجہ سے ان کے ہاتھ میں کپڑا پکڑا دیا جاتا تھا۔ تو اس سنت پر بھی عمل کر لیں تاکہ ہمیں نبی علیہ السلام کی سنت کی برکت سے ہماری توبہ قبول ہو جائے، اور اس کپڑے کے ساتھ آگے جو ہے وہ اور کپڑے باندھ لیے جائیں کہ گویا کہ جو ہے یہ ہم اپنے اللہ کو دکھا رہے ہیں کہ اے اللہ، ہم تیرے ان بندوں کو گواہ بنا کر ہم سب توبہ کر رہے ہیں، اور تیری رضا اور تیری خوشنودی کے لیے اور تجھے منانے کے لیے آج ہم تیرے گھر میں جمع ہوئے ہیں۔ جیسی انسان کی نیت ہوتی ہے ویسی اس کو مراد مل جاتی ہے۔ خلوص دل کے ساتھ جو ہے وہ توبہ کی نیت فرما لیں۔ اگر یہ آواز خواتین تک جا رہی ہے اور وہ بھی توبہ طیب ہونا چاہتی ہیں تو وہ بھی اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھی ہوئی نیت کر لیں گی، تو انشاءاللہ ان کی توبہ بھی اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے۔ جی کپڑوں کے ساتھ باندھ لیں تاکہ لوگوں کو یہ سنت نصیب ہو جائے۔ ایک مرتبہ نبی علیہ السلام جب مسجد نبوی شریف کی تعمیر فرما رہے تھے تو صحابہ پتھر اٹھا کے لا رہے تھے۔ ایک صحابی جو ہے وہ دو پتھر لا رہے تھے، تو دوسرے صحابہ نے ان کو مذاق کیا کہ بھئی بڑے نمبر بنا رہے ہو، سارے ایک ایک لا رہے ہیں اور تم دو لا رہے ہو، نمبر بنا رہے ہو، نبی علیہ السلام کو دکھا رہے ہو کہ میں دو پتھر لا رہا ہوں۔ تو وہ آواز نبی علیہ السلام کے کانوں میں پڑ گئی، تو آپ نے ارشاد فرمایا ہاں یہ دکھانے کا اور نمبر بنانے کا وقت ہے، اللہ کو دکھائیں کہ میرے اندر کتنی طلب ہے، میں کتنا آپ کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ تو اسی طرح ہم بھی یہ عمل کر کے اللہ کو دکھا رہے ہیں، اللہ ہم تجھے منانا چاہتے ہیں، ہم تیرے بننا چاہتے ہیں، تجھے اپنا بنانا چاہتے ہیں، اس لیے ہم نے تیرے نبی کی سنت کو زندہ کیا ہے۔ خطبہ سن لیجئے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ یہ کلمات سچے دل سے پیچھے ساتھ پڑھتے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اب ہم توبہ طیب ہو چکے ہیں، اللہ ہم سب کی توبہ کو قبول فرما لے۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے گناہوں سے پاکیزہ زندگی نصیب ہو، میں اللہ کا نیک بندہ بن کر زندگی گزاروں تاکہ نیکیوں کی برکتیں اور اس کے ثمرات اور اس کے فائدے ہمیں نصیب ہوں۔ ہم چاہتے تو ہیں نیک بن جائیں لیکن نیک بن نہیں پاتے، تو ہمارے مشائخ نے چند اوراد و وظائف بتائے ہیں، جو بندہ بھی ان کا اہتمام کرے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیں گے، نیکیاں اس کے لیے آسان کر دی جائیں گی۔ پہلا عمل ہے استغفار، ایک تسبیح صبح ایک تسبیح شام،
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। दूसरा अमल है दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। तीसरा अमल है कुरान मजीद की तिलावत, रोज़ाना एक पारा, ये बतौर दवा के इसको एहतमाम से करना है। अगर एक दिन भी नागा करेंगे तो उसका नुकसान होगा। हमारे रायवंड के बुज़ुर्गों में से हज़रत मौलाना नज़रुर रहमान साहब दामद बरकातुहुम एक दफ़ा बयान में फरमा रहे थे, फरमाया जब कोई आदमी एक दिन की तस्बीहात छोड़ देता है तो वो 3 महीने अल्लाह से पीछे दूर जा पड़ता है, इतना उसका नुकसान हो जाता है एक दिन के तस्बीहात को छोड़ने से। तो सारे दोस्त एहतमाम करेंगे इंशाअल्लाह, फिर देखेंगे इसकी बरकतें कैसे ज़ाहिर होती हैं कि कुरान मजीद की तिलावत रोज़ाना एक पारा करें। और अगला अमल है कि चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त सोचों में ख्यालों में अपने अल्लाह को याद करें। और पांचवा अमल है सुबह शाम 10-15 मिनट के लिए अपना जिस्म, अपना दिल, दिमाग, अपनी आंखें, पूरा का पूरा वजूद अल्लाह की तरफ कर दें। एक तो है ना कि हम जुबान से जिक्र करते हैं तो आंखें इधर उधर घूम रही होती हैं, जिक्र कर रहे होते हैं तो ख्यालात दिमाग में आ रहे होते हैं, नहीं, पूरा वजूद अल्लाह के जिक्र में मशगूल कर दें। और उसका तरीका क्या है? उसका तरीका है मुराकबा। अब मुराकबा करने का तरीका समझ लें कि इंसान अपनी आंखों को बंद कर ले, ज़ुबान को तालू से लगा ले और सर को यूं थोड़ा सा झुका दे, चौकड़ी मार के बैठे और अपने दिल की तरफ मुतवज्जे होकर ये नियत करे कि अल्लाह की तरफ से अनवारात और रहमतों की बारिश हो रही है, मेरे दिल में वो रहमतें, वो नूर उतर रहा है, जुल्मतें, स्याहियाँ सब दूर हो रही हैं मेरे दिल की, मेरे दिल की धड़कनों में से आवाज़ आ रही है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। मेरी तरफ देखें सारे हजरात कि यूं आंखें बंद करके सर को ऐसे थोड़ा झुका के, इस तरफ दिल है, इस दिल की धड़कनों की तरफ मुतवज्जे होकर ये नियत करे कि मेरे दिल से आवाज़ अल्लाह अल्लाह की आ रही है और मैं सुन रहा हूँ। बस ऐसे तसव्वुर और ख्याल करके बैठ जाए। तो ये है पूरा तौर पर अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल हो जाना, और इसके बड़े अजीब व गरीब कमालात और इसकी बरकतें हैं। अल्लाह ताला हम सब को अपना ज़िक्र करने वाला बनाए। थोड़ी देर के लिए इसी ज़िक्र की मशक कर लें ताकि बाद में भी हमारे लिए करना आसान हो। तो सारे दोस्त अपनी आंखें बंद करें, सर को झुकाएं, दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे हट कट जाएं और अल्लाह की याद में डूब जाएं। और ये नियत फरमाएं कि अल्लाह की तरफ से रहमतें आ रही हैं, दिलों में समा रही हैं, जुल्मतें, स्याहियाँ सब दूर हो रही हैं और मेरे दिल में से आवाज़ आ रही है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। कोई भी इधर उधर ना देखे। अल्लाह 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 हवाओ हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। हवाओ हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। बदल दे दिल की दुनिया, दिल बदल दे, खुदाया फजल फरमा दिल बदल दे। गुनहगारी में कब तक उम्र काटूं, गुनहगारी में कब तक उम्र काटूं, गुनहगारी में कब तक उम्र काटूं। बदल दे मेरा रास्ता, दिल बदल दे।
بدل دے میرا رستہ دل بدل دے گنہگاری میں کب تک عمر کاٹو بدل دے میرا رستہ دل بدل دے کروں قربان میں اپنی ساری خوشیاں تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے اللہ سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں اللہ 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 سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں مزہ آ جائے مولا دل بدل دے مزہ آ جائے مولا دل بدل دے ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے اللہ جیوں میں تیری خاطر اللہ جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ اللہ پڑے ہیں تیرے در پر دل شکستہ اللہ پڑے ہیں تیرے در پر دل شکستہ رہیں کیوں دل شکستہ دل بدل دے رہیں کیوں دل شکستہ دل بدل دے رہیں کیوں دل شکستہ دل بدل دے تیرا ہو جاؤں بس اتنی آرزو ہے بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے میری فریاد سن لے میرے مولا میری فریاد سن لے میرے مولا ہماری فریاد سن لے ہمارے مولا بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے اللہ جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا تم مسجود میرا میں ساجد ہوں تیرا تو معبود میرا میں لاچار تیرا اے میرے مولا گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا
تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، اللہ تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، اللہ تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں، میری ہر ایک لغزش مٹا میرے مولا، گناہوں کی عادت گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ اللہ 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 اللہ۔ سب گھر بار چھوڑ لیا ہے پکڑ، اب تو دربار تیرا، سب گھر بار چھوڑ لیا ہے پکڑ، اب تو دربار تیرا، بتا چھوڑ کر جائے کہاں یہ گنہگار تیرا، بتا چھوڑ کر جائے کہاں اب یہ گنہگار تیرا، مرض لا دوا کی دوا کس سے چاہوں، تو شافی ہے میرا میں بیمار تیرا، تو شافی ہے میرا میں بیمار تیرا، تو مالک ہے میرا میں گنہگار تیرا۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ نے دنیا میں معافی کی سیل لگا رکھی ہے، ایک آنسو پانی کے قطرے کے بدلے پوری زندگی کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے وہ رب تیار ہے۔ میرے دوستو، اللہ کو منانے کے لیے اپنی آنکھ سے ایک آنسو تو ٹپکا دیں تاکہ ہمارا اللہ ہمیں معاف کر دے، راضی ہو جائے۔ حدیث میں آتا ہے گناہگار کی آنکھ سے ندامت کا آنسو نکل کر زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کا فرشتہ اس کے لیے مغفرت کا پیغام لے کے آ جاتا ہے۔ سبحان ربی اعلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ، ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ، ظاہر میں تو بندے ہیں مگر اندر سے تو بہت گندے ہیں، ہمارے اندر کی گندگیوں کو دور فرما، دل کی ظلمتوں کو ختم فرما، دلوں کی سیاہیاں دور فرما، دلوں کو صاف فرما۔ اللہ، ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ اگر ساری دھرتی کے انسان نیک بن جائیں، سارے صدیق اکبر جیسے بن جائیں، تو آپ ان لوگوں کو اس دھرتی سے جو ہے وہ ختم کر دیں گے، اور آپ ایک ایسی قوم پیدا کریں گے جو گناہ کرے پھر توبہ کرے، جو گناہ کرے پھر توبہ کرے۔ آپ کو توبہ کرنے والے اتنے اچھے اور پیارے لگتے ہیں۔ اللہ، آج آپ کے دروازے پہ گناہگاروں کا ایک مجمع آیا بیٹھا ہے۔ اے میرے اللہ، آج گناہگار آپ کے در پہ بڑی امیدیں لے کے آئے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں بخش دے گا۔ اللہ، ہم نے گلی کوچوں میں دیکھا بچے اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہو کے صدا لگا رہے ہوتے ہیں، جو ہے کڑیوں بالو ونڈی دی چیز لئی جاؤ۔ اللہ، ہم نے قرآن میں دیکھا تو نے مغفرت کے جو ہے وہ اعلان کروائے۔ آپ نے فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، بتا دو میرے بندوں کو کہ میں بڑا ہی بخشنے والا اور میں بڑی رحمتیں کرنے والا ہوں۔ اللہ، جس سخی کے دروازے پہ صدا لگے وہاں ہی بھکاری جاتے ہیں۔ اللہ، تیرے در پہ اتنا سارا بھکاریوں کا یہ مجمع آیا ہے، میرے اللہ، اے میرے پیارے پروردگار، سب کی جھولیاں بھر دیجئے، سب کو بخش دیجئے، سب کو معاف کر دیجئے۔ اے کریم آقا، اے اللہ، ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی تھی،
اللہ وہ جنت سے باہر دنیا میں آ گئے تھے تو یہاں آ کے وہ روتے پھرتے تھے اور وہ یوں کہتے تھے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ ہم بھی اپنے باپ والی اپنے جد امجد والی حضرت آدم علیہ السلام کی بولی بولتے ہیں، اے اللہ ہم بھی آپ کو منانے کے لیے وہی کچھ کہتے ہیں۔ اے اللہ جب آدم علیہ السلام کو معافی نہیں مل رہی تھی تو انہوں نے آپ سے فریاد کی، اے اللہ اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے مجھے معاف کر دے۔ اللہ آپ نے معاف کر دیا تھا اور پھر فرمایا تھا اے آدم تجھے کیسے پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے محبوب ہیں؟ کہا اللہ جب میں جنت میں تھا میں نے دیکھا عرش پر ایک کلمہ لکھا ہوا ہے اور اس کلمے میں تیرے نام کے ساتھ ایک اور نام ہے، میں سمجھ گیا یہ تیرا کوئی محبوب ہے۔ اے اللہ ہم بھی تیرے محبوب کے نام لیوا ہیں، اللہ ہم ان کے امتی ہیں، اللہ اپنے محبوب کے صدقے میں آج ہم سب کو تو معاف فرما دے۔ اللہ ہمارے زندوں کی بھی مغفرت فرما، ہمارے مردوں کی بھی مغفرت فرما، ہمارے بیوی بچوں کی بھی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی بھی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ مشائخ کی بھی مغفرت فرما، پورے مجمع کی مغفرت فرما۔ اللہ ان سب کے گھروں کے اندر جتنے لوگ ہیں ان کی بھی مغفرت فرما۔ اے اللہ اس پورے شہر والوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے پورے اس ملک کے لوگوں کی مسلمانوں کی مغفرت فرما۔ اللہ نبی علیہ السلام کی پوری امت کی مغفرت فرما۔ اے کریم آقا آج کچھ بندے آپ کے صبح سے یہاں پر عبادت میں اور ذکر اذکار میں اور آپ کو منانے میں لگے ہوئے ہیں۔ اے اللہ تیرے محبوب علیہ السلام کی ہم نے حدیث پڑھی کہ کوئی مزدور مزدوری کرے تو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو مزدوری دے دی جائے۔ اللہ سارے مزدور صبح سے کام کرتے ہیں، شام کے وقت ان کی نظریں اپنے مالک کی جیب کی طرف لگی ہوئی ہوتی ہیں کہ کب وہ ہاتھ بڑھائے گا اور ہمیں مزدوری دے گا اور ہمارے بچوں کے فاقے دور ہو جائیں گے۔ اے اللہ ہم بھی آپ کے دروازے کے مزدور ہیں۔ اللہ کسی نے تو پوری دہاڑی لگائی اور کسی نے آدھی دہاڑی لگائی اور کسی نے کچھ تھوڑا سا وقت لگایا، اور ہماری مثال یوسف علیہ السلام کے بھائیوں جیسی ہے۔ وہ آئے تھے اور کہہ رہے تھے ہمارے پاس پیسے تو تھوڑے ہیں مگر ہم نے غلہ پورا لینا ہے، وتصدق علینا آپ ہمارے اوپر صدقہ خیرات کر دیجئے، ان اللہ یجزی المتصدقین اللہ صدقہ کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ اللہ ہم بھی آپ سے یہی کہتے ہیں کہ ہماری مزدوری تھوڑی ہے، اجرت ہم پوری چاہتے ہیں۔ اللہ جی آپ ہمیں صدقہ کر دیجئے، اپنی کریمی کا صدقہ، اپنی رحیمی کا صدقہ، اپنے جود و سخا کا صدقہ، اپنی مہربانیوں کا صدقہ۔ آج تیرے در پہ بھکاری آئے بیٹھے ہیں، اللہ ان کو صدقہ دے دیجئے، اللہ صدقہ دے دیجئے، اے اللہ صدقہ دے دیجئے۔ اللہ ہم نے دیکھا بڑے امیر لوگ جو ہوتے ہیں ان کے صدقے بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ اے اللہ آپ ہمیں صدقے کے طور پر جنت عطا کر دیجئے، اللہ آپ صدقے کے طور پر جنت دے دیجئے۔ اے کریم آقا مہربانی فرما دیجئے۔ اے اللہ یہاں جن دوستوں نے تیرا دین کا نام بلند کرنے کے لیے، اللہ کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے، تیرے بندوں کو توبہ طائب کرنے کے لیے انہوں نے یہ پروگرام رکھا، دن رات محنت کی کوشش کی، اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرما۔ جس نے جس انداز میں بھی اس میں شرکت کی، محنت کی، خدمت کی، اللہ سب کی محنتوں کو قبول فرما۔ کھلانے میں اور مہمانوں کو سنبھالنے میں، دعوت پہنچانے میں، مالی طور پر یا جانی طور پر کسی بھی انتظام میں، یا کم از کم دل میں ہی وہ خوش ہوا کہ بہت اچھا ہوا کہ یہ نیکی کی مجلس قائم ہوئی، اللہ اس کی خوشی کی برکت سے اس کی پوری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے۔ اے کریم آقا اے اللہ جتنے بھی دکھی پریشان تیرے در پہ آئے ہیں، اللہ سخیوں کے دروازوں پہ جب کوئی بھکاری آتے ہیں تو وہ بڑی بڑی امیدیں لے کے آتے ہیں۔ اللہ تو سارے جہان کے سخیوں کا بھی رب ہے، اللہ ہم تجھ سے بڑی امیدیں لے کے آئے ہیں، ہماری امیدوں سے بڑھ کر ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ بیماروں کو شفا دے دے۔ اللہ ابھی دعا سے پہلے ایک دوست نے کہا کہ وہ بیمار ہیں، میرے مالک ایک اور دوست تھے ان کو وہ آسیب کی تکلیف تھی، ایک صاحب تھے ان کے وہ گھر میں کوئی تکلیف اور بیماری تھی۔ اللہ سارے ہی محتاج پریشان
آپ کے در پہ آئے ہیں۔ اللہ یہ فقیر ان کی ترجمانی نہیں کر پا رہا صحیح طریقے سے، اللہ آپ اپنے بندوں کے دلوں کے بھید خوب جانتے ہیں، سب کے نیک مقاصد کو پورا فرما، نیک کام اللہ نیک جو ہے دعائیں ان کی پوری فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں قرضوں سے نجات عطا فرما، تنگ دست ہیں ان کی تنگیاں دور فرما، بے روزگار ہیں اچھے روزگار عطا فرما۔ اے اللہ جن کے ماں باپ جو ہے وہ زندہ ہیں ان کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرما، جو فوت ہو گئے ان کی قبروں پر رحمت نازل فرما۔ اے اللہ ہمارے ایک دوست ان کی ساس صاحبہ چند دن پہلے فوت ہو گئیں، اللہ ان کی قبر پر بھی رحمت نازل فرما۔ دوسرے شہروں سے بھی دوستوں نے فون کر کر کے دعاؤں کے لیے کہا، اے اللہ سب نیک امیدیں رکھتے تھے، سب کو یہی تھا کہ آج اجتماع ہے، آج نیک لوگ جمع ہوں گے، دعائیں قبول ہوں گی۔ اے اللہ ہماری امیدوں کو پورا فرما دیجیے، اللہ امیدوں کو پورا کر دیجیے۔ اے اللہ قسمت سے ایسی مجلسیں ملتی ہیں میرے اللہ، اے اللہ کریم کرم کر دیجئے، اے اللہ میں خالی نہ لوٹائیے، جھولیاں بھر دیجئے، ہمارے تمام معاملات کو حل فرما دیجئے۔ اے میرے پیارے اللہ، اے بے کسوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلیاں دینے والے، اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے، اے بندوں کی مانگ اور امید سے بھی بڑھ کے دے دینے والے، اے مردوں کو زندہ کرنے والے، اے جو ہے بیماروں کو شفا دینے والے، اے دکھوں اور پریشانیوں میں گرے ہوئے لوگوں کو سکون دے دینے والے اللہ، ایک پیار کی نظر اس مجمع پہ ڈال دے، ایک رحمت کی نظر ڈال دے۔ جمعۃ المبارک کا دن اللہ، عصر کے بعد کی آخری گھڑیاں لمحے میرے مالک قبولیت کا وقت ہے، تیرے نیک بندے ہیں، نہ جانے ہمیں زندگی میں دوبارہ ایسا موقع ملے نہ ملے، ایک پیار کی نظر، ایک رحمت کی نظر، اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، ہماری زندگی کا سوال ہے، ایک پیار کی نظر ڈال دیجئے اور سب کی بگڑیاں بنا دیجئے۔ اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنا چاہیے تھا نہ مانگ سکے، بن مانگے کے عطا فرما۔ اے اللہ دور قریب کے جن علاقوں سے بھی ہمارے دوست آئے، جماعت کے احباب آئے، اللہ سب کا آنا قبول فرما۔ ہمارے مخدوم حضرت مولانا احسان اللہ صاحب دور کا سفر کر کے تشریف لائے اور انہوں نے بڑی شفقت فرمائی، اللہ یہاں آ کر انہوں نے ہمیں دین کی باتیں بتائیں اور ہمیں دین پہنچایا، اللہ تو ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرما، ان کو بہترین جزا عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اس چھوٹی سی جماعت ہے میرے اللہ، اس کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عطا فرما، ہمارے سارے جماعت کے دوستوں کو اپنے اولیاء میں شامل فرما، اللہ صالحین میں شامل فرما، اللہ ان کو ذاکرین میں شامل فرما، اللہ ان کو اغنیاء بنا، اے کریم آقا ان کے رزق میں بہت برکتیں اور وسعتیں عطا فرما۔ ہمارے اس مسجد کے جو امام صاحب ہیں مولانا فیاض صاحب ہیں، اے اللہ ان کی زندگی میں، ان کو علم و عمل میں، ان کی نیکی تقوی میں بہت زیادہ برکتیں عطا فرما۔ اے کریم آقا ان کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ مسجد کی جو انتظامیہ ہے اللہ، جنہوں نے بھی یہاں پر اس مسجد کو آباد کر رکھا ہے تو ان کے دلوں کو آباد فرما، تو ان کے گھروں کو آباد فرما۔ اللہ آپ کی بندیاں بھی دین کی بات سننے کے لیے آئی تھی، کچھ چلی گئی کچھ موجود ہیں، اللہ جو بھی آئی تھی یا موجود ہیں اور چلی گئی ہیں سب کو ہماری ان دعاؤں میں شامل فرما۔ اے کریم آقا ہم آپ کے دروازے سے خالی نہیں جانا چاہتے ہیں، ہماری مثال اس بھکاری کی سی ہے جو سخی کے دروازے پہ صدا لگائے اور مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہو کہ کب دروازہ کھلے گا۔ اللہ جی آپ کے دروازے تو ہر وقت کھلے ہوئے ہیں، ہمیں ہی بس مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا، لینے کا ڈھنگ نہیں آتا، ہمارے پاس وہ الفاظ نہیں ہیں، ہمارے عمل ایسے نہیں ہیں، اللہ ہماری زندگی ایسی نہیں ہے۔ اللہ ہم اور تو آپ کی بارگاہ میں کچھ پیش نہیں کر سکتے، ہم اتنا کہتے ہیں اللہ گنبد خضرا پہ ایک نظر فرما اور اس کملی والے کے صدقے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ سیدنا، اللہ آج کے اس اجتماع کو قبولیت والا بنا، جو بھی اس اجتماع میں شریک ہوا ہے سب کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما۔ اے میرے مالک اس اجتماع کو ہماری زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بنا، اور جن دوستوں نے اس اجتماع کا انعقاد کیا ہے اللہ ان کو اپنے برگزیدہ اور پسندیدہ بندوں میں شامل فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا